اگر آپ کا 1 روپیہ ہے اور امریکہ کا $1 ہے تو دونوں برابر ہونے چاہیے۔ اگر سونے کا سکہ جو وزن میں برابر ہے اس کی مالیت ایک ہی جیسی ہو سکتی ہے تو کاغذ کے ایک ٹکڑے کی مالیت 2 کی ہے۔ یہیں سے دھوکہ شروع ہوتا ہے۔ اور ہم نے مدد نہ کی تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ہمیں اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا، ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ ہم نے بھی تو قربانی دی ہے، ہم نے بھی تو 70,000 جانیں گنوائی ہیں، ہم نے بھی تو اپنے فوجی گنوائے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی تو ڈرون حملہ ہوا ہے۔ ڈرون حملہ افغانیوں نے نہیں کیا ہے، ڈرون حملہ تو امریکنز نے کیا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کیپٹلزم کے آگے ایک نیا سسٹم آنے جا رہا ہے دنیا میں۔ کیپٹلزم اپنا وقت پورا کر چکا ہے۔ کیپٹلزم کو کرنسی کے نظام کے تحت، ورلڈ بینک کے نظام کے تحت، سینٹرلائز نظام کے تحت جس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ نظام کہ نیچے سے زمین کھسک رہی ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی کا دور آ چکا ہے جو کہ ڈی سینٹرلائز کرنسی ہے۔ نہ اس کو ورلڈ بینک کنٹرول کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی اور ملک کنٹرول کر سکتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کا 1 روپیہ ہے اور امریکہ کا $1 ہے تو دونوں برابر ہونے چاہیے۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا جو وزن میں برابر ہے تو فرق کیوں ہے؟ اگر سونے کا سکہ جو وزن میں برابر ہے اس کی مالیت ایک ہی جیسی ہو سکتی ہے تو کاغذ کے ایک ٹکڑے کی مالیت 2 کی ہے۔ یہیں سے دھوکہ شروع ہوتا ہے۔ یہیں سے کیپٹلزم کا نظام اپنی گرفت کو ہماری معاشرت، ہماری معیشت کے اوپر، ہمارے گربان کو پکڑتا ہے۔ ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، اور چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع فراہم کیا ہے، ایک ایسی قیادت جو کہ پچھلے 20 سال سے تنہا صرف اللہ کی مدد اور ایمان کامل کے تحت پوری دنیا سے لڑ کر فتح حاصل کر چکی ہے۔ تو اب میں دوبارہ کہوں گا، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ لوگ، وہ مجاہدین، وہ طالبان جو شہید ہو گئے، ان کی بیواؤں کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ ان کے یتیم بچوں کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ پیون زدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ہم برانڈڈ کپڑے پہنے، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہے۔ ہمیں ان کی مدد کرنی ہوگی، اور اگر ہم نے مدد نہیں کی تو پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیں ہماری جواب دہی ہوگی۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک اور موقع فراہم کیا ہے۔ پہلے پاکستان کی صورت میں مسلمانوں کو ایک موقع فراہم کیا گیا تھا، اور اس کے بعد آج افغانستان میں طالبان کی حکومت کے ساتھ ایک اور موقع فراہم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ٹھیک ہو جاؤ، درست ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب میں پوری دنیا کے آگے تنہا طالبان کو فتح دلا سکتا ہوں تو آگے بھی آپ ان کا ساتھ دیں۔ میں دوبارہ کہوں گا، ان یتیموں کو نہ بھولیں، جن مجاہدین کے بچے یتیم ہو گئے، ان بیواؤں کو نہ بھولیں جن مجاہدین کی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، ان
مجاہدین کے بچوں کو نہ بھولیں جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، ان مجاہدین کے بچوں کو نہ بھولیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے موجود نہیں ہیں۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہونے والا ہے۔ میرا مشاہدہ اور میرا ویژن بتا رہا ہے ایک نئی صبح کا آغاز ہونے والا ہے۔ کیپٹلزم کے گربان کے اوپر پہنچ چکی ہے دنیا۔ ایک طرف میں نے کہا کہ ڈیجیٹل کرنسی کا سیلاب آ رہا ہے جس سے کیپٹلزم ہل کے رہ گیا ہے۔ دوسری طرف افغان طالبان نے یہ طے کر لیا ہے کہ شریعت، قرآن اور سنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ طالبان کو ہمت، حوصلہ اور صبر اور استقامت دے، اور مسلمانان عالم کو توفیق دے، اتنی صلاحیت دے، ان کو اتنی سمجھ دے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم امریکہ اور مغرب کی غلامی سے آزاد اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو آزاد کر لیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ بہت طویل ہوتی جا رہی ہے بات۔ اگر بات کو بہت طویل کیا جائے تو میں 2 گھنٹے بھی اس پر بات کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر میری بات آپ کو اچھی لگتی ہے اس کو آگے فارورڈ کیجیے گا، اپنے کمنٹس میں یاد رکھیے گا۔ دنیا بہت پریشان کرے گی ابھی مسلمانوں کو، لیکن ہمیں ڈٹ جانا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح طالبان ڈٹ گئے تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اپنے کمنٹس میں یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم۔